بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلاد لال مسیح اب تک 750 افراد کو پھانسی پہ لٹکا چکا ہے۔ پھانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں؟ جلاد کو پھانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ اگر پھانسی کے بعد مجرم کی جان نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ پھانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے؟ مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ پھانسی الصبح کیوں دی جاتی ہے؟ تو ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ جلاد لال مسیح کی زندگی کا نچوڑ۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ یکی گیٹ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والا لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنی خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پھانسی دی تھی، اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا تھا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت وقت نے مبلغ 25 روپے ادا کیا۔ اپنی بہنوئی تارا مسیح کے وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاف شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جن میں سے جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پھانسی کا سامرا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت معجزات ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گرہ میں سے نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے، ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا۔
مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکے لگتا۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دیں، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سرعام دیں۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کی قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں جہاں پھانسیاں ہوتی تھیں لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی پھانسی جلاد کو 10,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے 2013 کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کے قیدی اپنی پھانسی کے منتظر ہیں، ان کی تعداد 6,218 ہے۔ انڈیا میں تو پیشہ ور جلادوں کی سخت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستانی جلاد کا معاوضہ بھی انڈین جلاد کے مطابق ہو جائے تو اس کی تاریخ میں ساری پھانسیاں دینے کے بعد جلاد کو ملنے والی ممکنہ رقم لگ بھگ 6 کروڑ بنتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اس ویڈیو کا حصہ نمبر 1 اور آپ اس کا آخری حصہ دیکھ سکیں گے اگلی قسط میں۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو پوری دیکھیے اور میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔